ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز اساتذہ کرام اور ہر دل عزیز بچوں، السلام علیکم۔ اس تمام محفل کے اندر جس ہستی پاک کا ذکر ہوا، جس ہستی پاک کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ہماری ادنا سی اور حقیر سی ایک کوشش تھی، کیونکہ اس کوشش کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک اعزاز کے طور پر چھوڑا ہے۔ نبی مکرم کی تعریف اللہ سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو اپنی نبی کی تعریف میں پورا قرآن بیان کر دیا، اور اس کے بعد جنت الفردوس جو ایک مومن کا سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اس مقام میں بھی نبی مکرم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جہاں پر ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ کے مقام پر رچ کریں گے۔ میں آپ سے کچھ مختلف باتیں کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں تھوڑی سی کڑوی ہوں، لیکن ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہر بات کا علاج، ہر چیز کا علاج، ہر بیماری کا علاج ہومیوپیتھک کی دواؤں سے نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو شاید ہمیں سننے میں کڑوی لگتی ہیں، لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ کامیابی کا ایک لفظ جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہتا ہے، اس لفظ کا مطلب اور مفہوم ہمیں اس وقت سے سمجھ آ جاتا ہے جب ہم شعور کی منزلوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی یہ پوچھا جائے تو کامیابی کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی امتحان میں اول آنا، کسی بھی مقام پر اعلیٰ مقام حاصل کر لینا، کسی جگہ پر اعلیٰ پوزیشن حاصل کر لینا، یہی کامیابی ہے۔ لیکن حقیقت میں ہم جس مذہب، جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، اس مذہب نے تو کامیابی کا معیار ہی کچھ اور بتایا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ بے شک کامیاب تو صرف اور صرف وہ شخص ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میں اور آپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اس کامیابی کے لیے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو کس حد تک تیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ اپنے سر سے لے کر اپنے پیر تک کے وجود کو اگر شیشے میں دیکھیں تو آپ کو ایک ایک چیز اللہ رب العزت کی نعمتوں کا بولتا ہوا ثبوت نظر آئے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی تخلیقات کا کلائمیکس یعنی ایپیکس قرار دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کے بالکل برعکس بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے انسانوں پر کیے ہوئے احسانوں میں سے کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن صرف ایک احسان جتلایا، اور کیا فرمایا؟ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تم میں سے ایک ایسا نبی بھیجا کہ جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس کیے ہوئے احسان کے بدلے میں اللہ رب العزت کو کیا ریٹرن کریں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول جو بھی تعلیمات ہم تک پہنچاتے ہیں اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اپنے فائدے کو، اپنی کامیابی کو، اپنی ترقیوں کو دنیا کے اندر تلاش کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عملی تفسیر ہے۔ ابو بکر صدیق کی زندگی اٹھائیں، عمر فاروق کی زندگی اٹھائیں، عثمان غنی کی زندگی اٹھائیں یا علی المرتضیٰ کی زندگی اٹھائیں، آپ کو ہر زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی روشن پہلو نظر آتا ہے۔ لیکن افسوس آج کے نوجوان کے تو آئیڈیل جسٹن بیبر ہیں، عاطف اسلم ہیں۔ ہم نے ان آئیڈیلز کو کیوں تبدیل کر لیا؟ کیونکہ ہمارے سامنے ان لوگوں کی سیرت نہیں ہے۔ آج آپ کسی بچے کے سامنے اگر طارق بن زیاد کا نام لیں تو اسے شاید یہ پتا ہوگا یہ ملیر کی کسی سوسائٹی کا نام ہے، لیکن یہ جس ہستی کے نام پر رکھا گیا ہے شاید اس کی تاریخ سے کوئی بھی واقف نہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میری اور آپ کی پرائرٹیز بدل چکی ہیں۔ ہماری پرائرٹیز کے اندر سب سے پہلے دنیا اور اس کے بعد دنیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 60، 70 اور 80 سال کی زندگی گزار کے بالآخر جب انسان نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کتنا وقت گزار کے آئے،
تو جواب دے گا انسان کے ایک دن یا شاید اس کا کچھ حصہ۔ یہ یاد رکھیں کہ قیامت کا 50,000 سال کا دن، یعنی قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی بنتی ہے۔ اس ایک دن یا اس کے کچھ حصے کے لیے میں اور آپ جتنی محنت، جتنی جتن اور جتنی کوششیں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت ہمیں اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ وہ ابو بکر صدیق کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا کہ جیسے زمین میں کسی نے بانس کو گاڑ دیا ہے۔ وہ عمر فاروق کہ جب کسی درخت کو دیکھتے اور کہتے کاش عمر تو کوئی درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا۔ وہ عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ اپنی داڑھیوں کو آنسوؤں سے تر کر لیا کرتے۔ ولی المرتضیٰ راتوں کو اس ہچکیوں کے ساتھ رویا کرتے کہ کوفہ کی گلیاں ان کی ہچکیوں سے گونج جایا کرتی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ تھا، اور سرٹیفکیٹ بھی کسی عام انسان نہیں بلکہ نبی و آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملا ہوا سرٹیفکیٹ تھا۔ میں اور آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے جنت میں جانے کی، لیکن پھر بھی ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، وہ بالکل اس تعلیمات کے برعکس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ یہ نعرہ لگانا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بہت آسان ہے، لیکن فجر کی نماز میں اٹھنا قبول نہیں ہے۔ اس غلامی کے اندر جب کسی کے انسان آ جاتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد ifs اینڈ بٹس کی کنڈیشنز ختم ہو جاتی ہیں۔ اطاعت کا لفظ اللہ نے اپنے لیے اور نبی کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اطاعت انکنڈیشنل ہوتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ میرا جب دل کرے گا میں نماز پڑھوں گا، جب دل چاہے گا میں چھوڑ دوں گا، میں جب دل کرے گا اللہ کی اطاعت کروں گا، میں دل چاہے گا چھوڑ دوں گا۔ نہیں بچوں، نہیں میرے بزرگوں، نہیں میرے ساتھیوں، یہ ایٹیٹیوڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ تک نہیں پہنچایا۔ سمجھنے کا امر یہ ہے کہ یہ محفل آج جس طرح انعقاد ہوئی اس کے پیچھے بہت محنت ہوئی، اور آج جب ہم اس محفل سے رخصت ہوئیں تو صرف یہ سوچ کے نہ رخصت ہوئیں کہ ایک بہت عظیم الشان محفل تھی، بڑی بابرکت محفل تھی، فلاں نے بہت اچھی نعت پڑھی، فلاں نے بہت اچھی تقریر کی، اور بس بات یہاں پر ختم ہو جائے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، انسان کا عمل ہی اس کو جنتی اور دوزخی بناتا ہے۔ آج مسلمان جس قدر ذلت اور رسوائیوں کا شکار ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا اپنا کردار ہے۔ ایمانداری سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس بات کا جواب دیجیے گا کہ کیا آج کوئی مسلمان کسی مسلمان کی کریکٹر کو ایز اے ماڈل پیش کر کے کسی غیر مسلم کو مسلمان بنا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے صحابہ نے اپنے کردار کی تبلیغ کو پہلے پیش کیا، الفاظوں کی تبلیغ کو بعد میں، لیکن ہمارا معاملہ تو الٹا ہے۔ ہم جب کسی بحث اور مباحثے میں بیٹھتے ہیں تو الفاظوں کی تکرار میں ہم سے آگے کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جب اپنے کردار کی بات آتی ہے تو اپنے کردار کو ہم نے اتنا پست کر دیا ہے کہ اکیلے میں انسان سب سے بہتر اپنے آپ کو جانتا ہے۔ اپنا محاسبہ کرے تو اسے یہ احساس ہوگا کہ وہ کس پستی اور کس ذلت اور کس رسوائی میں چلا جا رہا ہے، دبا جا رہا ہے۔ اس قرآن مجید کو جس کو اللہ رب العزت نے ہم زندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، آج ہم نے اسے مردے بخشوانے تک کی حد تک رکھ دیا ہے۔ اس کو کھول کر کبھی پڑھنے کی اور اس سے سمجھنے کی اور اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کو علامہ محمد اقبال نے اپنے 2 شعروں کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں پرویا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کے، اور تم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کے۔ جن لوگوں نے قرآن کو تھام لیا وہ بلند ہو گئے، وہ امر ہو گئے۔ آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو آج اس پستی اور ذلت اور رسوائیوں کا یہ عالم ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور نبی اقدس کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ وہ یہودی جو چند مٹھی بھر لوگ ہیں جن کی تعداد 50 لاکھ کے قریب ہے، آج ان کے طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ سارے کے سارے متحد ہیں۔ آج 2.25 کروڑ مسلمان مل کر بھی کسی عیسائی اور کسی یہودیوں کی باتوں کا جواب اس طریقے سے نہیں دے سکتے جس طرح سے دینا چاہیے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلوں اور اس کے بعد اپنے معاشرے کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بدلوں۔ یہ تبدیلی سب سے پہلے اپنے اندر لانی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر دوسروں سے اس بات کی توقع کی جائے کہ وہ دوسرے لوگ بھی اس دین پر اسی طریقے سے کاربند ہوں گے۔ بات کی جائے تو بہت دور تلک چلی جائے گی، لیکن میرے بعد کچھ اور مزید اساتذہ کرام اس بات کو آگے بڑھائیں گے آگے۔ میں اپنی بات کو بس اس بات پر مختصر کرتا ہوں کہ آج ہمیں مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو مارتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے اپنے اندر ہی اتنی تفریق کر لی ہے کہ کسی مفکر نے کیا خوب بات کہی ہے کہ کل یہ مسلمان اگر جنت میں پہنچ جائیں تو آج اپنی مسجدوں میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کل جنت میں ایک دوسرے کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو مسلمانوں کی دشمنی کے لیے کوئی اور دور سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کی دشمنی کے لیے کافی ہے۔ آپس کے اس لسانی تفرقات کو، دینی تفرقات کو، مذہبی تفرقات کو ختم کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ کیا میرے نبی کی یہی تعلیمات تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سختی کے ساتھ اور صحابہ کرام کی سیرت کو سختی کے ساتھ تھام لینے کی ضرورت ہے، اور آئیڈیلائز کریں ان ہستیوں کو کہ جو واقعی قابل رشک ہیں، نہ کہ ان ہستیوں کو کہ جن کو اسلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بات کہی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔